What do you think is a good childhood? Very briefly, what do you want to give our children? جب تک ہر چیز اس کے ارد گرد اچھی نہیں ہوگی اس کی گڈ چائلڈہڈ نہیں ہو سکتی. اور اس میں آپ شامل کریں پڑھائی، صحت، پیار، اس کو یہ موقع ملے کہ جو اس کے خواب ہیں وہ اس پہ کام کر سکے. اب ایک بچہ جو ہے پہلی کلاس کا، اس کو اتنی کتابیں دے دی ہیں کہ نہ تو وہ کتابوں کا وزن اٹھاتا ہے بلکہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. تو جب تک ہم ابتدائی طور پر ابتدائی چیزیں نہیں بتائیں گے، ابتدائی چیزیں بتا کے آگے نہیں چلیں گے تو بچہ جو ہے اس وزن کو بھی نہیں اٹھا سکے گا. When we talk about grooming and growth, ٹھیک ہے, of a child as well. So learning objectives are one thing, and then grooming and تربیت جس سے آپ نے بات کی ہے, that is a whole other aspect which is unfortunately neglected because there is a sort of tussle between schools and parents کہ where does the responsibility lie of it. کم ایج میں بچے 13+، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ 14+، 15+ کے ناولز ایج کے پڑھ رہا ہے اور اس کی امیجنیشن اس لیول پہ جا رہی ہے کہ وہ ریالٹی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کر رہا. وہ امیجنیشن جو اس کے بچے کی ریالٹی سے کنیکٹ کرنے کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو یہی نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا کہ بچے کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے. اچھا جی، یہ سیشن گڈ چائلڈہڈ پہ ہے. اس کو ہم میرا خیال اردو میں ہی کرتے ہیں کیونکہ بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب. تو پہلا سوال جو میرا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گڈ چائلڈہڈ کیا ہوتی ہے. حالانکہ سیشن میں نہیں رکھا تھا اور میں اپنا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے پلاٹس پرکس پروٹوکول کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اسی وجہ سے کہ میرا خیال ہے یہ سبجیکٹ بہت ضروری ہے، بہت ضروری سبجیکٹ ہے. اور یہ سبجیکٹ آپ کا کوئی لیڈر نہیں اس کے بارے میں سوچتا، کوئی لیڈر، کوئی پولیٹیشین یہاں بیٹھا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی یہاں بندہ بیٹھا ہے جو کہ حکومت سے ہو؟ کوئی نہیں، کیونکہ کوئی اس پہ سوچتا ہی نہیں. بچے ہمارے تاحیات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، پیدا ہوتے دھڑ دھڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں. بچوں کے لیے کیا چائلڈہڈ ہے؟ بس ماں باپ گھر رکھیں، روٹی دے دیں، بچہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو میں پہلا سوال تو پوچھنا چاہتا ہوں، میرا خیال آپ سے شروع کریں جی، میڈم ساحل سے. جی بتائیے جی، اب بتائیے کہ واٹ از اے گڈ چائلڈہڈ؟ واٹ ڈو یو تھنک از اے گڈ چائلڈہڈ؟ ویری بریفلی، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو گیو آور چلڈرن؟ تھینک یو جی، اور تھینک یو کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا ہے جو کہیں نہیں اٹھایا جاتا. اور اس کا تعلق اتنا اکنامکس سے جتنا یہ جوڑتا ہے شاید کچھ بھی نہیں جوڑتا ہو. بیکاز اگر ہم بچے کو دیکھیں تو جب تک ہر چیز اس کے ارد گرد اچھی نہیں ہوگی اس کی گڈ چائلڈہڈ نہیں ہو سکتی. اور اس میں آپ شامل کریں پڑھائی، صحت، پیار، اس کو یہ موقع ملے کہ جو اس کے خواب ہیں وہ اس پہ کام کر سکے. تو اور جو جس طرح ہم کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی چیزیں، جس طرح اسپورٹس ہیں اور ان کی کریٹیو آرٹسٹک ٹیلنٹس ہیں، ان کو ہم پورا کر سکیں. تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ واٹ از اے گڈ چائلڈہڈ میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی ضروری ہیں. بہت اعلیٰ جی، ویری گڈ. لیٹس گو فردر. دیکھیے ایک چیز ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں یونیورسٹی سے، ان کو تو یہ چیزیں نہیں مل رہی. آج ہم نے بچوں کو بلایا یہاں بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، پر میرا خیال ان کو استادوں سے بھی لڑا بھی ہوں. میرا خیال آپ نے نہیں سکھایا ان کو کہ آپ سننے آئیں تو بیٹھ کے سنیں. تو یہ بھی تو ایک چیز ہونی چاہیے نا. ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں. پوری سوسائٹی تعلیم پہ لگی ہوئی ہے، اور تعلیم کیا؟ رٹو توتا، رٹاؤ. تربیت ہم کیا دے رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یو آر اے اسٹوڈنٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ آر اسٹوڈنٹس کیپیبل آف لرننگ؟ ڈیڈ یور ٹیچرس ٹیل یو ٹو سٹ اینڈ لسن وین یو کم ٹو کانفرنس اور ناٹ؟ Sir, I definitely think, I think I will also be speaking a bit bilingual as well. ٹھیک ہے نا. When we talk about grooming and growth, ٹھیک ہے, of a child as well. So learning objectives are one thing, and then grooming and تربیت جس سے آپ نے بات کی ہے, that is a whole other aspect which is unfortunately neglected because there is a sort of tussle between schools and parents کہ where does the responsibility lie of it. ٹھیک ہے نا.
So in universities or in schools even, now there becomes a disparity. Maybe in a very private sort of education and setting, you're going to be groomed accordingly. If you have to go to a conference, you're given those exposures. But in more public settings or, schools that don't have that much funding and don't have those resources, the students are not going to be groomed or given those exposures as well. Okay? And that what comes under, basically you have your academic knowledge, but then you also have your social knowledge, your social capital, which does add to your human capital later on. ہمارے اسٹوڈنٹس کو، چلو اسٹوڈنٹس چھوڑ دیں، بچوں کو آ جائے، بچے، ہمارے بچوں کو ہم ماں باپ لاڈ تو بڑھا دیتے ہیں، پراٹھے بڑا کھلاتے ہیں، ان سے ماشاءاللہ بڑا کچھ ہم کرتے ہیں، بٹ کیا ان کو واٹ از، مجھے سوال نہیں سمجھ آ رہا جو میں سوچ رہا ہوں. یہ ہماری پوری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، صرف گڈ چائلڈہڈ نہیں ہے، یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں بچوں کے بارے میں؟ اکثر دیکھتا ہوں میں اپنے دوستوں کے، جب بچے ہوتے تھے تب بھی دیکھتا تھا، میری بیٹی کے بچے ہو رہے ہیں اس کے دوستوں کو میں دیکھتا ہوں، میں اکثر پوچھتا ہوں واٹ از اے گڈ چائلڈ، وہ کہتے ہیں اسکول ہم نے بھیج دیا. کیوں میڈم، از دیٹ انف؟ بتائیے، از دیٹ انف؟ جی السلام علیکم. بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اسپیشلی چائلڈ سائیکالوجسٹ، بہت سارے پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ میرا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم بچے کو اس روبوٹ کی طرح دیکھتے ہیں جس کے ہم نے اکیڈیمکس، جس کے ہم نے مائل سٹونز رکھے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ مائل سٹونز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم اس کی انڈیویجویلٹی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس کو ایز اے پرسن نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کی اپنی پرسنالٹی نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم کمپیریزن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. ہم آل دا ٹائم سوسائٹی کے جو کمپیریزنز ہم نے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچے کو اس پہ فٹ ان کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی جو ہے ہماری بینگ اے پیرنٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک فالٹ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کی صرف اسٹڈیز نہیں آتی ہیں، اس کا صرف برین نہیں آتا، اس کے ایموشنز آتے ہیں. اور میں اڈلٹ سائیکالوجی سے چائلڈ سائیکالوجی پہ شفٹ اس لیے ہوئی کیونکہ جتنے بھی اڈلٹ کے ایشوز آتے تھے وہ سارے چائلڈہڈ سے آتے تھے. 5 سے لے کے 8 ایئرس کی رینج میں جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا پیرنٹس کے لیے اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ بچے کا کھانا پینا پڑھائی صرف یہ بیسک نیڈس نہیں ہوتی امپورٹنٹ. بیسک نیڈ میں اس کے ایموشنز بھی آتے ہیں، وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس کی دنیا اپنا گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. یس یہ اب میں ادھر لے آؤں جی. سر آپ تو ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی ہے جی. ان کی انٹروڈکشن ٹھیک نہیں ہوئی. یہ اسلام آباد کے ایک پارک میں آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور کئی سالوں سے مفت پڑھاتے رہے. کتنی دیر سے مفت پڑھاتے رہے؟ 40 سال سے یہ پڑھا رہے ہیں وہاں روز. ایسے ہیروز بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. تو آپ بتائیے سر، ایک بچے کی پرورش کے لیے آپ تو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پرورش کیا ہوتی ہے؟ صرف اس کو کتابیں لاد دی جائیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ آج کل جو سوال سر نے کیا ہے کہ بچوں پر کتابیں لا دی جاتی ہیں، نہیں، بچوں کو صرف وہ کتابیں دی جائیں جو شروع سے اس کو ثبت کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، آگے تک چلیں. اب ایک بچہ جو ہے پہلی کلاس کا، اس کو اتنی کتابیں دے دی ہیں کہ نہ تو وہ کتابوں کا وزن اٹھاتا ہے بلکہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. تو جب تک ہم ابتدائی طور پر ابتدائی چیزیں نہیں بتائیں گے، ابتدائی چیزیں بتا کے آگے نہیں چلیں گے، تو بچہ جو ہے اس وزن کو بھی نہیں اٹھا سکے گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کو صرف وہ کتابیں دیں، آسان کتابیں دی جائیں جو ابتدا سے آگے پھر اسی سیڑھی سے، مثلا پہلی سے پھر دوسری سے اسی طرح بڑھتی چلی جائیں، تب جا کے ہماری تعلیم جو ہے پھیلتی ہے. لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر 2 باتیں چل رہی ہیں، ایک تو وزن بہت زیادہ اور ایک ٹیویشن چل رہی ہے، اور وہ بچہ اسکول کے اندر یہ سب نہیں کر سکتا. تو 5 میں سے 3 استاد جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے. ایک استاد توجہ دیتا ہے اور 3 سوال جب استاد توجہ نہیں دیتے تو یہی ماحول بنتا ہے کہ بچے کے اوپر وزن سے پر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ گرامر دی جائے تو پھر استاد کا کیا فائدہ ہے؟ استاد کیا پڑھا رہا ہے؟ استاد کو چاہیے وہ سب کچھ چیز سوال بائی سوال اس کو سمجھائے اور تب وہ آ کے لے کے جائے، اور تب بچہ اس کو سمجھ کر معاشرہ اچھا چلے. جی بہت اچھا. اچھا جی، مجھے جو چیز یہ ریزن میں نے یہ ٹاپک لگایا اور اس پہ میں نے بڑا شور مچایا اور میں خود ہی کر رہا ہوں کہ گڈ چائلڈہڈ، تو میرا خیال ہلری کلنٹن نے کتاب لکھی تھی ٹیکس اے ولیج.
تو اس پہ ذرا تبصرہ کریں کہ ٹیکس اے ولیج. گڈ چائلڈہڈ جو ہے, ایک بچے اب یہ ماشاء اللہ بڑے اچھے بیٹھے ہو سویٹ ہوم سے, ان کو بھی لاتے ہیں کنورسیشن میں. بچوں آپ تیار کرو اپنی باتیں, آپ نے بولنا ساروں نے, اوکے, آپ نے سوال اچھے کرنے ہیں. اب ہم جو کوشش جو ہے ٹیکس اے ولیج پہ آ جائیں کہ کمیونٹی کا کوئی رول ہے بچوں میں, یا صرف بچہ ایک ماں باپ کی سول رسپانسبلٹی ہے؟ کمیونٹی, حکومت کا کوئی ہے اس میں کردار کہ نہیں؟ یہ حکومت صرف اسکول بنا دے اور کچھ چاہیے ہمیں کیوں؟ جی بتائیے, کوئی بھی آپ میں سے جواب دے. میڈم بولیے. It is very crucial, sir, because basically اردو میں بات کرنے بہت اردو میں بات کرنا ٹھیک ہے. جب بھی بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, فرام جو ایج ہوتی ہے فرسٹ 3 ایئرس میں میجورٹی اس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اپ ٹل 16-18 ایئرس بہت سے اپنے طور طریقوں میں وہ پکا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ اس دور کے اندر وہ بہت ولریبل ہوتا ہے ٹو آل دا ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپوجرز دیٹ یو نو دے آر گیٹنگ. اینڈ اس کے اندر پیرنٹس کین ٹرائی ٹو شیلٹر دیئر کڈس, مگر اس بچے نے باہر نکلنا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, وین ہی انٹریکٹس ود ادر چلڈرن, ود ادر ایلڈرس, ٹھیک ہے نا. تو it takes a village because he is being exposed to so many people. بٹ کمیونٹی کا کیا رول ہے؟ اس کا تو میں مان گیا بچے سینسٹیو Community is وہ تو سائیکالوجسٹ بات کریں گے. کمیونٹی کا کیا رول ہے؟ دیکھیے کمیونٹی از ڈیفینیٹلی نیڈیڈ بیکاز صرف 2 پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بچے کو نہیں پال سکتے. ریزنگ اے چائلڈ is a really big responsibility جو unfortunately this is a conversation that doesn't happen here in Pakistan. People don't think that should we have children, do we need to have children, ٹھیک ہے نا. They don't really understand کہ responsibility کیا ہے. یعنی کہ there should be a license to bear children. میرا خیال ایک لائسنس ہونا چاہیے بچے پیدا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. Not a license, صحیح کہہ رہے ہیں نا, but سارے proper تعلیم. ایک وہ ہونا جی میڈم آپ بتائیے. جی ساحل آپ بتائیے میڈم, کیا کمیونٹی کا؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے. سو کمیونٹی بھی آتی ہے اس میں اور گورنمنٹ بھی آتی ہے اس میں. بات یہ ہے کہ جس طرح کمیونٹی میں سپورٹ, جس طرح ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم کمیونٹیز میں گئے تھے تو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن نیٹ ورکس بنائے تھے کہ آپ کی ذمہ داری ایز اے کمیونٹی از ٹو سی دیٹ یور چلڈرن آر سیف, ٹو سی کہ اگر ان کی کوئی ضروریات ہے وہ آپ پوری کرائیں. سو کمیونٹیز میں بڑی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے اگر وہ اکٹھے ہو جائیں. یہ پرابلم ہماری ضرور ہے کہ کمیونٹیز بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اور جہاں تک گورنمنٹ کا ہے, جی گورنمنٹ کے آئی تھنک سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کریکولم میں کیا ڈالتے ہیں, کیونکہ اگر کریکولم چائلڈ فرینڈلی نہیں ہے, اگر کریکولم بچے کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دے رہا ہے, اگر کریکولم بچوں کو اپنے پوٹینشیل کو آگے لانے نہیں دے رہا ہے, تو پھر گورنمنٹ از فیلنگ دیر. Is it just curriculum, ji, Vajia baby? Is it just curriculum? And is it just, sorry, psychologist? The other day I was invited to a psychologist meeting. سب سے زیادہ And all they wanted to do was give pills. Should we give pills to kids or is there something else? دیکھیے کمیونٹی میں سب سے بڑا رول اگر آپ مجھ سے پوچھیں پیرنٹس کے بعد یا نیبر, ایک گھر کے انوائرمنٹ کے بعد, وہ ٹیچرس کا رول آتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, زیادہ تر کیسز جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں وہ اسکول کے انوائرمنٹ میں بچے کی پراپر فنکشنالٹی نہ کروانے پر یا اس کے بیہیویئر ایشوز کو نہ صحیح طرح ہینڈل کرنے پر آتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ میں کئی دفعہ ہم کیسز ٹرمینیٹ کرتے ہیں, لیکن اسکول کے انوائرمنٹ میں بچے کو ہائی لائٹ کر دینا, پریشر دینا, بچے کی ایموشنل نیڈس کو نہیں دیکھنا, وہی اکیڈیمک پریشر اس پہ دینا, بہت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اسپیشلی پچھلے کووڈ کے بعد سے بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں, کیونکہ کووڈ کے بعد ہمارا پورا سسٹم ہل کے رہ گیا ہے, ایجوکیشنل سسٹم بھی. اس کے بعد کتنے جو ٹیچرز ہیں یا انوائرمنٹ ہے اسکول کے اپنے جو اکیڈیمکس کا انوائرمنٹ ہے, اپنی بھی ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہے. سو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کمیونٹی میں سب سے بڑا رول ٹیچرز کا آتا ہے کریکولم کے بعد. سو ٹیچرز اور پیرنٹس اور کمیونٹی کا رول نیگلیجبل ہے کریکولم کو. بابا جی آپ بتائیے کیا خیال ہے؟ میں صاحب یہی بتاؤں گا, گورنمنٹ نے بڑے اچھے انتظام کیے ہیں اسکولوں کے اندر. لائبریری ہے اور لیبارٹری ہے, اسپورٹ کا سامان ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس پر کون کام کرائے گا؟ بہت کم کام کرایا جاتا ہے اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا ہماری لیبارٹری میں کیا کیا رکھا ہے, ہماری لائبریری میں کیا کچھ ہے, ہمارے اسپورٹ میں کیا چیز ہے. ہم ٹھیک ہے استاد کا بہت بڑا رول ہے, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی کرے کہ کیا اسکولوں کے اندر لائبریری دکھائی گئی ہے, یا لیبارٹری دکھائی گئی ہے, یا سپورٹ کے کام کرائے گئے ہیں. تو میرا خیال اگر یہ ساری چیزیں استعمال ہوں تو
بہت بڑا کام ہو ہر اسکول کے اندر، بجائے کہ جناب ٹائم ضائع کر دیا جائے، دکھا دی جائے، اس کو پڑھایا نہ جائے، دکھایا نہ جائے، مکمل وہ کیا نہ جائے، تو میرے خیال پھر تو کام نہیں۔ دیکھیں جی، میرے نظریے میں the reason I wanted this session کہ بچے جو ہوتے ہیں اکنامک گروتھ کا ایک چیز ہوتی ہے، ہر جنریشن اپنی پچھلی جنریشن سے بہتر اٹھے اور بہتر کام کر سکے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے تو نہیں ہم سے بہتر اٹھے، ہمارے بچے تو ہم سے نہیں بہتر اٹھے۔ ہمارے بچے جو ہیں نہ ڈسپلنڈ ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ایک آرام کی نوکری چاہتے ہیں، آرام کی زندگی چاہتے ہیں۔ میں اکثر بچوں کو پوچھتا ہوں کہ بھائی تم پہاڑ کیوں نہیں چڑھتے، تم کیوں نہیں جاتے ہو لنڈن وغیرہ۔ میں اکثر بچوں کو بتاتا ہوں گورے کا بچہ کتابیں بھی پڑھتا ہے، کورس بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ پارٹی بھی کرتا ہے، اس کی ڈیٹنگ بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، شراب بھی پیتا ہے، چلے سب کچھ کرتا ہے۔ ہمارے بچے تو 3 چیزیں کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر گورے کا بچہ جب وہ چھٹی آتی ہے بیک پیک پکڑ کے بھاگ جاتا ہے، کسی اور ملک کو دیکھاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، آئی نو ساؤنڈ رہا ہے، وہ بھاگتا ہے اور کسی اور ملک کو دیکھاتا ہے۔ اب ہمارے بچے یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آئی تھنک اٹ از بیکاز آف دا چائلڈہڈ ایشوز۔ چائلڈہڈ ایشوز کیا؟ ایک تو سائیکولوجیکل مان کے چلو، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ہماری کمیونٹی کیا دیتی ہے۔ پہلی چیز تو ڈو وی ہیو اے کمیونٹی؟ یہ جو آپ ڈی ایچ ایس بنا دیں، ڈی ایچ اے کمیونٹی ہے، جو آپ بڑے بڑے باہر پھیلاؤ ڈال دیتے ہیں، اس میں کمیونٹی ہے۔ اس میں بچے کہاں کھیلیں، کیا کریں؟ کھیلنے کی جگہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، کھیلیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کھیل نہیں سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ گھر بیٹھیں گے۔ چلو اچھی بات ہے ویڈیو گیم آ گئی، میں ویڈیو گیم کے خلاف نہیں ہوں، اچھی بات آ گئی، کچھ تو آیا۔ نمبر 3، فار ایگزامپل ہمارا ایک سروے ہے وہ ہم نے کیا ہے جس میں 86% آف یور کڈز ہیو نیور سین اے لائبریری۔ 86% آف یور کڈز ہیو نیور سین اے لائبریری۔ اے لائبریری، آئی نو اٹس اے فارن ورڈ، مجھے پتہ یہ بڑا مشکل پاکستانی اردو زبان میں لفظ ہی نہیں ہے نا، لائبریری تو اردو زبان میں لفظ ہی نہیں نا۔ 86% بچے ہمارے کبھی لائبریری نہیں دیکھی ہونا، بیکاز ہمارے پاس پبلک لائبریریز نہیں۔ حکومت سوچتی ہے اس کا جو کام ہے وہ سڑکیں بنانا ہے، لائبریریز نہیں بنانا۔ اب مجھے بتائیں گڈ چائلڈہڈ میں لائبریری آتی کہ نہیں آتی؟ پھر حکومت سوچتی ہے اس کا کام ہے سڑکیں بنانا، پلے گراؤنڈ نہیں بناتے۔ میں اکثر کہتا ہوں میرا شہر لاہور ہے، اقبال کا شہر بھی، فیض کا شہر بھی وغیرہ وغیرہ۔ لاہور میں اس وقت 5 گولف کورسز ہیں، 5 پولو گراؤنڈز ہیں۔ آپ میں سے کتنے بچے گولف یا پولو کھیلتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ کوئی کھیلتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی افسوس۔ پر سارے وہ گولف کورس پولو گراؤنڈز ہیں، لائبریری کوئی نہیں ہے اور کمیونٹی سینٹر کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کمیونٹی سینٹر، لائبریری، پلے گراؤنڈ ایسی چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں؟ یہ میں آپ سے کیوں جی سر بتائیے۔ بالکل سر، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر ہے، لیکن استاد کا کام ہے کہ اس کو لائبریری کی وہ ساری کتابیں بتانی چاہیے۔ اسکولوں کے اندر سر تھوڑا سا رک جائے ایک سیکنڈ، اسکولوں کے اندر کہاں ہیں ہمارے 86% اسکول تو سوری پتہ نہیں کتنے 49% یا کتنے اسکولز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر اسکول کوٹھیوں میں بنے ہوئے ہیں، کوٹھیوں میں کہاں لائبریری ہے، کہاں پلے گراؤنڈ ہے؟ اور جو پبلک اسکول ہے ان میں بھی پرانوں میں تھے جو گورا بنا گیا تھا، اب تو کہاں، یا اسلام آباد میں تھوڑے بہت ہیں جہاں ہے، میں مانتا ہوں 5-6 ہر سیکٹر پہ ایک اسکول ہے جہاں ہے، بٹ اس کے بعد کہاں ہے؟ اس کے بعد تو باقی اسکولوں میں نہ لائبریری سر، نہ یہ ہائی اسکول جو گورنمنٹ کے ہے اس کے اندر باقاعدہ لائبریری ہے، باقاعدہ اس کے اندر اپنا لیبارٹری ہے، باقاعدہ سپورٹ کے سامان ہیں، تو اس کو دکھایا جائے، اس کو باہر نکالا جائے، بجائے کہ وہ کنڈم ہو جائے، خراب ہو جائے، یا لائبریری کی کتابیں ختم ہو جائے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بتایا کہ انگریزی، بالکل بہت ساری کتابیں جو رکھی گئی انگلش کی، بچے کو اردو کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور آج بچے کو اٹھا کے ایک تحریر اردو کی لکھا لے، بچے کو آتی ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے بار بار کہ اگر 3 کتابیں انگلش کی تو 3 کتابیں اردو کی رکھی جائیں، تاکہ بچہ اس کو اردو بھی پڑھ سکے، اردو بھی چل سکے، اور اس کو دکھایا جائے، دن رکھے جائیں کہ آج یہ لائبریری کا دن ہے، آج یہ اپنا لیبارٹری کا ہے، آج یہ سپورٹ کا ہے۔ ہمارے دور کے اندر باقاعدہ دن تھے اور اساتذہ مقرر کیے گئے تھے اور ساری چیزیں تھیں اور دکھایا جاتا تھا، کھیل بھی، لیبارٹری بھی اور لائبریری بھی۔ لیکن آج تو پھر بچہ پھر تو اسی طرف جائے گا نا جی، بچہ اس کی توجہ نہیں کرے گا۔ کچھ ماں باپ جو پہلے آپ نے یہ باتیں کی، تو بچہ جو ہے وہ کیوں نہیں سپورٹ کرتا؟ ان کے ماں باپ چاہتے ہیں بس پیسہ آئے، پڑھائی نہ آئے، تعلیم نہ آئے، پیسہ آئے، تو جب وہ پیسے کی طرف چلے جائیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ کیوں جی میڈم آپ بتائیے، ساحل بی بی جی آپ بتائیے۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ لائبریری کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ایوریج ریڈنگ ہے فار پاکستانی ان دا ایئر؟ 6 منٹ۔ تو ریڈنگ سکلز اور ریڈنگ انکریجمنٹ کے لیے
پروگرامس ہوتے ہیں اسکولس میں جس میں بچوں کو انٹرسٹنگ چیزیں اور طریقہ کار فار ریڈنگ سکھائی جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے آپ کا لٹریچر کیا ہے بچوں کے لیے؟ ہارڈلی اینی لٹریچر. کون سی انٹرسٹنگ کہانیاں ان کے پاس آتی ہیں؟ آج آ کے آپ یا ہسٹری میں ڈال دیتے ہیں یا اسلامک اس میں ڈالتے ہیں. کون سی اچھی کہانیاں اویلیبل ہیں بچوں کے لیے جو ان کی ایج لیول کے مطابق ہوں؟ تو آپ ایک چھوٹے سے بچے کو کہیں کہ آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ تو نہیں بات بنے گی نا. سو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. صرف لائبریری ہونا تو کوئی فائدہ ہی نہیں اگر آپ کتابیں ہی ایسے نہیں رکھیں گے جو ان بچوں کے لائق ہوں. سو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں. So we don't need libraries and community centers. No, that is not the point. The point is that your libraries must have books for children and children must have reading skills. تو یہ دونوں چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی آپ نہیں کہیں پہ جا سکیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئی تھنک جیسے بات ہوئی تھی کہ چلو اسکولس کے اندر یہ اگر اویلیبل ہے تو باہر بنانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. نہیں, اسکول کے اندر اویلیبل لک میں نے دنیا میں جو دیکھا ہے پبلک لائبریری از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. اسکول میں لائبریری جو ہوتی ہے وہ تو اسکول ٹائم پہ یوز کرتے ہیں. پبلک لائبریری میں تو دیکھتا ہوں پوری دنیا میں, ترکی میں نے دیکھا ہے اسکول کے بچے آفٹر اسکول پبلک لائبریری میں جا کے کام کرتے ہیں. دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ آئی واز آلسو ٹرائنگ ٹو میک کہ جو اسکول کے بیسکلی پریولیجز ہوتے ہیں وہ صرف اسکول ٹائمس کے ڈیورنگ ایکسیس ہے, اور ڈیورنگ ویکیشن ٹائمز آپ کا سمر ویکیشن ہوتی ہے, ونٹر ویکیشن ہوتی ہے, دے آر ناٹ ایکسیسیبل. اینڈ دین اگین اے ویری ہارش ریالٹی از کہ اونلی آپ کی جو اسٹوڈنٹ انرولمنٹ ریٹ ہے وہی صرف 60% ہے. وٹ اباؤٹ دی ادر 40% who for one reason or the other are not enrolled? Do they not get باہر تو I mean for example most places even schools are community centers. میں نے دیکھا بہت ساری پاکستانی امیگرینٹس کی فنکشن امریکہ میں ہوتی ہے نا, گانا بجانا یہ وہ اسکول کے ہال رینٹ کرتے ہیں. اسکول کے ہال $100 پہ آپ کو مل جاتے ہیں آرام سے, آپ رینٹ کر کے تھیٹر کریں یہ وہ. بہت سارے پاکستانی لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہمارے اسکولس جو ایڈمنسٹریٹولی بند ہوتے ہیں کیا جی وجیہہ بی بی واٹ ڈو یو تھنک ڈز دا پبلک انفراسٹرکچر پلے اے رول ان گڈ چائلڈہڈ؟ میں یہاں ایک چیز ایڈ کروں گی, سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے بنا لیا. چاہے سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے, چاہے وہ اسکولس کی بات کریں چاہے وہ ہم کمیونٹی کی بات کریں. ہر کوئی بیسٹ کی طرف جا رہا ہے, لیکن بیسٹ کے چکر میں ہم ایوریج سے بھی ہٹ رہے ہیں, ہم گڈ پرفارمنس سے بھی ہٹ رہے ہیں. اب یہاں میں ایڈ کروں گی بک ریڈنگ کی. ہمارے ہاں تو ڈسپلن ہی نہیں سکھا رہے, بیسک ڈسپلن جو آپ نے کہا کہ بیک ہم پیچھے ایرا میں جائیں, پیرنٹس نے ڈسپلن رکھا ہوتا تھا, انوائرمنٹ ٹیچرس نے ڈسپلن رکھا ہوتا تھا. ابھی ایک بھاگم بھاگ ایک رفتار چل رہی ہے ہر چیز کی, پڑھائی کی ہو, اسکرین کی ہو, گیمس کی ہو, بچے کی لائف کیا بڑوں کی لائف. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈسپلن کی کمی ہماری لائف میں, اسپیشلی بچہ جو ہے اس کو بہت کم عمر سے جب آپ ڈسپلن کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے کھانے کا ٹائم, کھانے کے ٹائم پہ اسکرین دیکھ رہے ہیں وہ, رائٹ. سو اس کے کھانے کے ٹائم کو, اس کے پڑھنے کے ٹائم کو, اس کو کھیلنے کے ٹائم کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بچے کے اندر وہ ایک ڈیولپمنٹ آتی ہے, کگنیٹو بھی, ایموشنل بھی. اب یہاں بچے بیٹھے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے اپنے ایموشنس کو پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ, ٹیچرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہوں, رائٹ. اب ریڈنگ کی آپ بات کریں, ایون کہ سرٹن ٹائپ آف ریڈنگس, ناولس کی بات کریں, سختی سے منع ہونے چاہیے. کم ایج میں بچے 13+, 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ 14+, 15+ کے ناولس ایج کے پڑھ رہا ہے, اور اس کی امیجنیشن اس لیول پہ جا رہی ہے کہ وہ ریالٹی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کر رہا. وہ امیجنیشن جو اس کے بچے کی ریالٹی سے کنیکٹ کرنے کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو یہی نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا کہ بچے کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے, کیونکہ بچہ ڈسکنیکٹڈ ہے. بچہ تھرو آن لائن فرینڈز یا تھرو گیمس, تھرو آپ کہہ لیں کہ ریڈنگ, امیجنیشن, رائٹ, وہ اپنی نیڈس کو فلفل کر رہا ہے. فلفلمنٹ, نیڈس کی فلفلمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ ایموشنس کی بات کرتی ہوں کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہو, رائٹ. جیسے میم نے بھی کہا کہ ریڈنگ مٹیریل ہی بچے کے مائنڈ کی اور ایموشن کے لیول کا ہی نہیں. میری ڈاکٹر صاحب ایک اور پرابلم ہے میرا, جو آپ آتے ہیں ان پہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سویٹ ہومس کے بچے آ رہے ہیں. لیٹ می انٹروڈیوس کڈس فرام سویٹ ہومس. کھڑے ہو جائیں جی, ذرا ویو کریں ہم سب کو. سویٹ ہومس, سارے سویٹ ہومس ویو کریں, ماشاء اللہ. یہ جی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ڈسپلن سے بھی پھر رہے تھے, بڑے اچھے لگ رہے تھے. آپ میں سے بچوں کو سوال کرو, ہم لوگوں کو بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, اچھی چائلڈہڈ کیا ہوتی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں, بتائیے. کوئی بھی آپ میں سے سوال, بیٹھ جائے, کوئی بھی سوال کرے. ان کو مائک دیں جی, کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ ان بچوں میں سے جو سوال کرنا چاہتا ہے اس کو مائک دیں جی.
I would like to say something if I جی may. پلیز گو اہیڈ. جی پلیز. ایک بہت بنیادی بات جس پہ کافی بات نہیں ہوئی ہے, اشارہ ضرور ہوا ہے کہ اگر بچوں کے زندگی میں تشدد شامل ہوگی تو ان کی کبھی اچھی چائلڈہڈ نہیں ہو سکتی. اور تشدد شامل ہوتی ہے ڈے 1 سے, چاہے آپ بچے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ بچے کو مار رہے ہیں, اور یہ چاہے گھر میں ہے, چاہے کمیونٹی میں ہے, چاہے اسکولوں میں ہے, یہ پھر بچوں کو ڈیمیج پورا کرے. تشدد سے کیا مطلب, پلیز بتائیے. تشدد ہر قسم کا, جی آپ ان کو ماریں, آپ ان کو گالیاں دیں, آپ ان کو چھوڑ دیں کہ بھائی جو مرضی آئے کرو, مرو, جاؤ, ٹھنڈ گرمی ہمیں پرواہ نہ ہو. اور دیٹ از ناٹ جسٹ پیرنٹ, دیٹ از کمیونٹی آلسو, اسکول آلسو, ایوری ویئر. اور جب تک تشدد ختم نہ ہو, اور آج تک ہم کارپوریٹ پنشمنٹ کو ختم نہیں کر سکے. لیٹ می ٹرن اٹ اراؤنڈ اے لٹل. تشدد تو اپنی جگہ ہے جی, بٹ مجھے بتائیے کہ ہم بچے کو بالکل پروٹیکٹ کر دیں دنیا سے جیسے ہم کرتے ہیں کہ بچے کو گھر بٹھا کے اس کو کہ تو باہر نہ نکل. بالکل کیا دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو کتنی کمپیٹیٹیو اسپرٹ میں ڈالا جائے. میں دیکھتا ہوں ہمارے بچوں میں کمپیٹیٹیو اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. جو گوروں کی چیز تھی جو انہوں نے گیمز ایجاد کی, اس سے کمپیٹیٹیو اسپرٹ پڑتی تھی. ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں بچوں میں کولیبریٹیو اسپرٹ. ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ بچے کیا آدھے کمپیٹیٹیو, آدھے گوئنگ ٹو کولیبریٹ. جو گورے کی بچے کی بات میں کر رہا تھا, اس لیے کر رہا تھا کہ گورے کا بچہ کمپیٹیٹیو ہے, وہ کوہ چڑھنا چاہتا ہے, وہ جا کے سمندر میں تیرنا چاہتا ہے, وہ یہ چیزیں, یہ دے آر رسکی, بٹ رسک ٹیکنگ از پارٹ آف لائف. یہ کیا خیال ہے؟ یہ تو جی دیکھیں ہم کون سے بچوں کو چوائسیز دیتے ہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں. ہم کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی پسند کیا ہے؟ کبھی شروع دن سے کبھی بچے کو کہا ہے کہ اچھا بیٹا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, اور اس کی طرف پھر ان کے سکلز بڑھاتے؟ میرا نہیں خیال. اینڈ ایون آن دیٹ پوائنٹ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ گورے کے بچے دے گو آن ڈفرنٹ ایونیوز. آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو ایتھلیٹس ہیں آفٹر دے کراس دیئر پرائم, ان کا کیا فیٹ ہوتا ہے. ہم لوگ وی اسٹک ٹو ویری ٹریڈیشنل روٹس بیسکلی ان آر کریئر اینڈ ہابیز ایز ویل, کیونکہ جو الٹرنیٹیو پاتھس ہیں ان کے اندر نہیں, یہ بھی بات آپ کی صحیح نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں, یس بچے سارا دن باہر بیٹھے بھنگڑے ڈال رہے ہوتے, یاشی کام نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ بھی پلیز غور کریں کہ ہمارے بچوں میں کیا ہم نے کام کی اسپرٹ ڈالی ہے, یا سننے کی اسپرٹ ڈالی ہے, یا بولنے کی اسپرٹ ڈالی ہے؟ کیوں جی, از دس ناٹ اے پارٹ آف لائف؟ آر دے گوئنگ ٹو گو تھرو لائف کہ ماں پراٹھے پکاتی رہے گی, کیا کرے گی؟ انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں, کاوش ان کی ہے کوئی کہ نہیں, یہ بات ہے. جی مائک ملا ہے کہ نہیں مائک؟ موٹیویشن کیا دی ہے ان کو ندیم صاحب؟ واٹ موٹیویشن ہیو دے گیون دیم فرام چائلڈہڈ ایور ٹو اسپیک؟ آپ دیکھ لیں بچے بیٹھے, ہیو دے ایور بین ٹاٹ ٹو اسپیک کہ بھئی آپ اپنے اظہار کریں اپنا. کہیں بھی ہم اپرچونیٹیز وہ دیتے نہیں ہیں, پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن, چاہے یونیورسٹی میں مر کے پہنچ بھی جائیں, کیا موٹیویشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی. کون بچہ بولے گا بھائی؟ I think this is a very deep subject. We really have to debate on it. گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ گورنمنٹ سوچتی ہے اس کو رول سڑکیں بنانا ہے. آئی تھنک کوائٹ فرینکلی کمیونٹی سینٹرز اور لائبریریز بنانا از فار مور امپورٹنٹ دین سڑکیں بنانا. آئی تھنک کمیونٹی ایسوسیشن وغیرہ بننے دیں بچے, اور ایسے جو فیسٹیول ہم کرتے ہیں اس قسم کے 1000 ہالز ہونے چاہیے, روز اور ہونے چاہیے, کچھ روز بچے آنے چاہیے, پھر موقع ملے گا. پر اگر آپ کبھی کرتے ہی نہیں اور کرتے صرف اس لیے کہ لٹراٹی آ جائے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ جی میڈم. اینڈ آن دیٹ پوائنٹ ریسرچ آپ نے سے کہا تھا گورنمنٹ انوالومنٹ, ٹھیک ہے, ناٹ سینگ کہ جو باہر کے گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن پہ ورک کرتے ہیں دے آر فلالیس, ٹھیک ہے, ان میں بھی بہت فلاڈ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دے کریٹ این اویئرنیس آف واٹس رائٹ اور رانگ. چائلڈ پروٹیکشن کیا ہے, چائلڈ کے رائٹس کیا ہیں, وہ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کا بچہ ہے. But I'm sorry, I'm a little beyond you. I don't think children, we worry too much about protection and rights. What about child risk taking? گورے کا بچہ اگین وہ 3-4 سال کی عمر میں اس کو سمر کیمپ میں بھیجنا شروع کرتا ہے اکیلے کو. سمر کیمپ میں جاؤ, وہاں جا کے اکیلے رہو, سیکھو کچھ. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں مائیں بچوں کو 7 سال کی عمر تک, 8 سال کی عمر تک ساتھ چلا رہی ہیں. دیکھیے خدا کے واسطے یہ بھی تو غور کریں. بتائیں, میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے یہاں فیئر بیسڈ پیرنٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا. ماں باپ کے اپنے اتنے فیئر ہوتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ نو ڈاؤٹ سوسائٹی میں بھی ہم چیزوں کو رکھتے ہیں, پروٹیکشن اینڈ سیفٹی کی بات الگ ہے. گھر کے اندر ہی, گھر کے انوائرمنٹ میں ہی اتنی فیئر بیسڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ بچہ یہ کرے گا تو گھر میں بھی ایٹ ٹائمز اتنا سفوکیٹڈ ماحول ہوتا ہے, پیرنٹس کے اپنے ریلیشن میں اتنے ایشوز ہوتے ہیں. یہ بیسک آتا ہے.
جب بیسک ہی بچے کی نیڈس پوری نہیں ہوتی تو بچہ ڈر سے بڑا ہوتا ہے. جب وہ ڈر سے بڑا ہوتا ہے وہ سپریس پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں, اس کی دبی ہوئی پرسنالٹی ہوتی ہے. اور دبی ہوئی پرسنالٹی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کو خود کو سیف رسک کیسے لینا ہے, خود کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, یا اسٹینڈ کیسے لینا ہے. اب مجھے بتائیں فار ایگزامپل, ہیو یو ایور سین اے پولیٹیشین گو ٹو اے چلڈرن اسکول؟ کوئی بچوں کے پاس کبھی کوئی پولیٹیشین گیا ہے, کبھی کوئی بیوروکریٹ گیا ہے, کبھی کوئی منسٹر گیا ہے, Only for a photo opportunity, to be honest. ہے نا جی, اور صرف کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے؟ جارج بش جس دن اس کو 9/11 کا آیا پیغام, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, وہ بچوں کو بیٹھا کہانی پڑھ کے سنا رہا تھا. اس وقت اس کو پیغام آیا 9/11 کا, اور پہلے اس نے کہا کچھ نہیں, اس نے پھر پڑھنی شروع کر دی, پھر اس نے ٹرن آؤٹ کر کے اچھا میں جا رہا ہوں. بٹ وہ بچوں کو اتنی ترجیح دیا جاتی ہے. ہم بچوں کو کیا ترجیح دیتے ہیں؟ ہاں جی بولیے, بچے کوئی ہیں کہ نہیں, بچے بولے جی, بچہ کوئی بولے گا. پہلے میں بچوں کو لینا چاہتا ہوں. نو کڈ وانٹس ٹو اسپیک. سویٹ ہومس کا بچہ کوئی نہیں بولے, چلے بولے سر, بولے سر. 2-3 چیزیں. پہلے تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر بیسک نیڈس بچے کی پوری نہیں ہے یا گھر والوں کی پوری نہیں ہے تو یہ ہیپینس جو ہے پیچھے چلی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سلوشنس کی بات کروں تو ساری دنیا میں جو سلوشنس بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے جو انٹرونشن چلائی ہے اس میں کون سی بیسک نیڈز ہے جو بچوں کی پوری نہیں ہے؟ یہ کھانا پینا, ایجوکیشن. مطلب کس بچے کی نہیں پوری؟ یہاں سر پاورٹی میجرز دیکھیں, Poverty is an issue, وہ پور, بٹ واٹ اباؤٹ دی مڈل کلاس؟ اچھا میں اب مطلب پاورٹی تو تھوڑی ہے, مڈل کلاس زیادہ ہے. اچھا میں آپ کی بات کروں, جو اگر میں سلوشنس کی بات کروں تو ساری دنیا نے جو سلوشن پہ جس پہ فوکس کیا وہ یہ کہ اسکول از دی ہب آف ایکٹیویٹی, چاہے وہ اس کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے گھروں میں میرا خیال ہے ہم سب سے زیادہ جس چیز سے ملتے ہیں نا روزانہ وہ ٹی وی ہوتا ہے, میڈیا ہے. تو میڈیا کے اندر بھی ایک یہ ایشو ہے کہ بچہ اسپیسیفک کانٹینٹ کیا دکھایا جاتا ہے اور اس کو ہیپی کرنے کے لیے, اس کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. تیسری چیز یہ کہ ماؤں کا بڑا رول ہے بچے کی ہیپینس کے اندر. تو وی ہیو ڈن سرٹن انٹرونشن, اس میں بھی اسکول میں ماؤں کو اور بچوں کو بلا کے ایکٹیویٹیز کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر ماں انہیپی ہے تو بچہ کبھی ہیپی نہیں ہو سکتا. Anybody else جی, anybody else, یہ دیں جی وہ بچہ پیچھے دیں جی, دیں. السلام علیکم جی میرا نام عبد المنان ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ہوں, اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ سائنسز. اچھا میرا سوال ہے کہ یہاں کا جو ٹاپک ہے نا اس کا جو ہے کہ گڈ چائلڈہڈ, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ چائلڈہڈ جو ہے اس کا مین مطلب جو کنیکشن ہے وہ اسکولنگ سے ہے کہ مطلب ارلی ایجز میں بچے کو اسکول بھیجیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ چائلڈہڈ کا جو ہے کنیکشن وہ پیرنٹنگ سے ہے, مطلب کہ بچہ اگر 7 سال سے کم ہو رہا اس کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, جیسے کہ فن لینڈ میں بھی ہوتا رہتا ہے نا کہ 7 سال سے کم بچے کو اسکول میں وہ الاؤڈ کرتے ہی نہیں ہے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کو الاؤڈ کرتے ہیں اسکول میں. تو کیا یہ گڈ جو چائلڈہڈ ہے اس کا ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اور جی کوئی anybody else؟ السلام علیکم سر میرا نام انیس ہے, میں زیبسٹ یونیورسٹی سے ہوں سر. جی بولیے. سر میرا کہنا یہ ہے کہ سر جو آپ نے بات کی سر گورے کا بچہ, جس طرح وہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمالیہ پہ وہ چڑھنے کی ان کی وہ خواہش ہوتی ہے سر, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر اس میں حکومت کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح کے بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں سر, جرمنی میں بھی برٹن میں بھی سر بوائے اسکاؤٹ سر, اس میں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ایک پیٹریاٹک اسپرٹ ان کی زندہ ہو جاتی ہے بچوں کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مارگلا ہلز پہ اگر میں نے ہائکنگ کرنی ہے, چڑھنا ہے, تو یہ پہاڑ سارا میرا ہے سر, اور اس کے علاوہ کوئی ہمالیہ کے اوپر اگر میں نے چڑھنا ہے, K2 کے اوپر, تو وہ یہ سب کچھ میرا ہے, لائک میرا وطن ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے. اور اس کے مزید ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ کمانڈ اسکل ان کی زندہ ہو جاتی ہے, کانفیڈنس ان کی بڑھ جاتی ہے. بہت اچھا, ٹھیک ہے, بالکل. یہ کون پیچھے سے کوئی لڑکی ہاتھ کھڑا کر رہی تھی, دیں اس کو, کوئی لڑکی ہاتھ کھڑا کر رہی تھی, بتائیے. ہیلو السلام علیکم. جی اچھا میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ گڈ چائلڈہڈ, میرے خیال سے چائلڈہڈ پیرنٹس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس کا ہی مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے, ہمارے پیرنٹس ہی ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے, یا وہ خود کسی ہم کہتے ہیں ٹراما سے فیس کریں, تو بچوں کا چائلڈہڈ اچھا کیسے ہو. گڈ پوائنٹ, گڈ پوائنٹ. جی پینل ان سوالوں کا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. سر آپ بتائیں ان سوالوں کا جواب دیں پھر آگے. میں تو یہ کہوں گا کہ آج جو معاشرہ نے اپنا موبائل نے ختم کر دیا ہے, آن لائن سے صرف 20% پیدا ہوا ہے, 80% بچے خراب ہو گئے ہیں. نیٹ کو چلا رہے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے, موبائل اور آن لائن ہمارے لیے بہتر ہے؟
آن لائن یا موبائل ہمارے لیے بہتر. موبائل گھروں کے اندر بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں, اتنے پیسے ان سے لے رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں, اور وہ کیا دیکھتے ہیں سارا کا. میرے پاس 2 بچے آتے تھے, ان کی والدین آئے, انہوں نے کہا جی ہم آن لائن کے اوپر پروگرام ہوگا, ہم وہاں اس کو سکھائیں گے. جب وہ اپنا لینڈ لائن کا پروگرام ختم کرنے کے بعد میرے پاس آئے, ان کو ایک سوال بھی نہیں آتا تھا, ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا. کیا پھر وہ اس سے صحیح ہوئے یا غلط ہوئے؟ ایک استاد ہی جو ہے مختلف قسم کے اس کے پروگرام دکھا کر, بنا کر اور اس کو سنا کر, سکھا کر اب یہ پریکٹیکل کرا سکے تو کیا یہ موبائل کرائے گا؟ موبائل سے تو اور بچے خراب ہو گئے ہیں. 80% بچہ اس وقت اپنے نیٹوں میں لگا ہوا ہے, وہ جناب والا پروگرام دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے اور غلط قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے کو مکمل طور پر خراب کر گیا. جی اگر آپ جی بچوں کو اور چیزیں نہیں دیں گے اور چیزیں نہیں فراہم ہوں گی کرنے کے لیے تو پھر وہ موبائلس پہ ہی بیٹھیں گے نا. جی بالکل. If I could address the question that came about the girl who was mentioning کہ فن لینڈ میں 7 years تک بچوں کو اسکول میں انرول نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹ از بیٹر فار their وہ. دیکھیں اگر آپ ان کو گھر پہ رکھ رہے ہیں, what are you doing with them? اگر آپ کے دونوں پیرنٹس جاب پہ جاتے ہیں, which unfortunately in this economy اب ایک necessity بن گیا ہے, تو وہ بچہ till the 7 years of age گھر پہ اکیلے کیا کر رہا ہے؟ It is very crucial for child development کہ وہ باقی بچوں سے انٹریکٹ کرے, adults سے انٹریکٹ کرے. یورپین کنٹریز میں you have access to very good day cares جن کے پاس بہت systemic sort of کیا کہتے ہیں curriculum ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو the آئیڈیالوجی بیسکلی ہے 7 years یا ایک ایج تک آپ ان کو وہ ریگرس ایجوکیشن کی طرف ایکسپوجر مت دیں, بٹ ان کی فردر جو آپ کی ہوتے ہیں ایموشنل, ٹھیک ہے نا, کوگنیٹیو اینڈ آلسو لائک یو نو سوشل اسکلس کے اوپر فوکس کریں. تو ابھی کووڈ کے اندر لاٹ آف پیپل ہو ڈیڈ ٹیک دیئر کڈز آؤٹ آف اسکول, انہوں نے دیکھا ہے کہ کڈز ہیو ریگریسڈ اینڈ واپس ان کو اسکول جوائن کرنے میں ایشو ہوتا ہے. تو تھوڑا سا وٹ ایور ورکس فار یو اٹس ناٹ گونا ورک فار پاکستان. ڈاکٹر صاحب بہت زور دے رہے ہیں لوگ کریکولم پہ, میں تو زور نہیں دیتا کریکولم پہ. آئی تھنک کریکولم پہ میں خود کریکولم کا مارا ہوا ہوں. ہمارے استادوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا تھا, اور قسم خدا کی اگر میں ان کو قبر سے نکال سکتا ہوں ان کو ماروں. ہاں کچھ استاد بہت اچھے تھے, میں مانتا ہوں, جو ہمارے وہ کرسچین استاد تھے بہت اچھے تھے, ان کو تو تعریفیں کر کر کے پل باندھ دینا چاہیے. بٹ باقی استاد ہمارے اب تو استاد بہت خراب ہے. تو مجھے بتائیں کریکولم پہ اتنا زور ہے یا زور اور چیزوں پہ بھی ہے؟ اور ایک اور آپ کو بات میں پوچھ لوں کہ جو ورلڈ چیمپئنز ہیں, بابر اعظم تو دوسری جماعت پڑھا ہوا ہے سنا ہے, ورلڈ چیمپئن تو کریکولم سے نہیں بنتے, پھر کیا کریں؟ آپ کے کوشچن کے ساتھ میں ادھر بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ٹراما کے اوپر کریکولم سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہوں گی. ہمیں اپنے ٹراماز پتہ نہیں ہوتے, اور یوزلی ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل شادی ہے اور بچے ہیں, اور وہ مسئلوں کے حل کی بجائے ہم جنریشن ٹو جنریشن پھر اس ٹراما کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹراما ہیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنی ویکنیسز, اپنی اسٹرینتھس پتہ ہوتی ہیں, تبھی ہم خود خوش ہوں گے تو ہم اچھی تربیت کر سکیں گے نا. جب ہماری اپنی مینٹل اسٹیٹ بہتر نہیں ہے, جب ہم خود ٹراما میں ہیں, جب ہمیں خود اپنے ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا آ رہا, تو ہم اس چھوٹے سے بچے کو کیسے تربیت اس کی کر سکتے ہیں؟ سو ٹراما ہیلنگ اپنی اویئرنیس ہونا. اور دیکھیے میرے پاس زیادہ تر پیرنٹس آتے ہیں, وہ ہم پہلے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بچے کے سیشن کے لیے آتے ہیں, فری کاؤنسلنگ پیرنٹس کی کرتے ہیں, کیونکہ ہم بچے پہ جتنا بھی کام کر لیں, جب تک پیرنٹس کا اپنی مینٹل ہیلتھ, اپنی مینٹل اسٹیٹ نہیں ہوگی, وہ اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے, رائٹ. سو ٹراما کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ مجھے زیادہ, کیونکہ بچپن سے یہ ایشو اسٹارٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. سو جب ایک ٹراما کے ساتھ ایک بچے کی آپ تربیت کر رہے ہیں, بچے میں وہ ٹراما ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ, ڈپریشن ہے, جینس کا بہت رول پلے ہوتا ہے. پر مجھے ایک بات بتائیے, اب کچھ لوگوں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ ٹراما بھی ہو جاتا ہے. آپ اسکول کو ایک بچے کو بٹھا دیں ڈیسک پہ, اور آپ اس بچے کو بلی کرے کہ تو 2+2 یاد کر, اور آپ ای بفور آئی یاد کر. آج کل جس زمانے میں جو موبائل فون کو یہ کہہ رہے ہیں استاد جی کہ بہت بری چیز ہے, میں تو کہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے. تو یہ اس کا کیا خیال ہے کہ کیا ٹراما یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو ایک فیسلٹی, فار ایگزامپل ایک بچے کو بہت شوق ہے, اس میں ایتھلیٹک بہت ابیلٹی ہے, وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو وہ ٹراما نہیں ہے؟ فیسلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنی ثانیوں کو نا اپنے لیے مشکلات بنا دیا.
ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہمیں تو خود ہم اسکرولنگ اتنی کر رہے ہوتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ایک چیز کا صحیح استعمال نہیں سکھایا. ہم بچوں کے اوپر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن خود ہی اسکرولنگ بچے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں فون کم یوز کرو. کھاتے ہوئے ہم خود فون سن رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھاتے ہوئے جو ہے نا خاموشی سے کھاؤ. ہمارے رول ماڈلز ہی نہیں رہے نا سوسائٹی میں, رائٹ؟ پیرنٹس رول ماڈلس کہاں ہیں؟ چلیں This جی is very important. ایک اور راؤنڈ لیتے ہیں سب. I want to ask a question. Hello. Go ahead. I want to raise the question of child safety. آواز نہیں آ رہی, ذرا مائک حفاظت کے لیے اکثر یوٹیوب ویڈیوز نظر آتے ہیں کہ ٹیچرز اٹھا کے بچوں کو مار رہے ہیں اور سوٹیاں مار رہے ہیں, اور مدرسوں میں مولوی اٹھا کے کبھی رسوں سے باندھا ہوا ہے, کبھی بہت ہی ظلم ہوتے ہیں. I don't know if you guys have raised that question یا کسی نے یہ ایڈریس کیا ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, یہ why is a blind eye being turned to child abuse? ٹھیک, Not only schools, madrasas, گھر میں ٹھیک. sexual child abuse شروع ہوتی ہے, very close people are the ones who are responsible. وہ monitor ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. This is where trauma begins. Okay. And I think it's very important to address that. آگے چلیں جی, کون اور anybody else? Sir, السلام علیکم. جی. I'm Rose Tukir and a town planner by profession. میرا کویشچن اسپیسیفکلی سر ندیم سے ہے دیٹ ڈفرینٹ لوگوں نے بار بار ایک کویشچن کیا ہے کہ چائلڈہڈ یا اچھا چائلڈہڈ یا برا چائلڈہڈ دیٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ اور انڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ٹو گڈ اور بیڈ پیرنٹہڈ. میرا ابھی تک اس کا نا آنسر کلیئرلی ایڈریس نہیں ہوا. یو بینگ اے پیرنٹ, وٹ یو پیپل ہیو ڈن, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورے کے بچہ یہ چیز کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, آپ مطلب دیر از دس تھنگ, وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ آل دیٹ اسٹف. اور ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اپریس رکھا جا رہا ہے. تو اسپیسیفکلی آئی وانٹ کہ آپ لوگ اس چیز کو کلوز کریں. اور میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کم عمر بچوں کو بلایا ہوا ہے, دے آر پارٹ آف آر ڈبیٹ, بٹ کیا ہم لوگوں نے کوئی بھی ایسی بات کی ہے یا ان کے لیول پہ جا کے کوئی چیز آپ لوگوں نے ارینج کی ہے کہ ان کے یہاں آنے کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے؟ گڈ پوائنٹ جی, گڈ پوائنٹ, گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ, آئی ٹیک دیٹ. اور کون جی, اینی بڈی ایلس؟ السلام علیکم. جی. مائی نیم از ربیہ انعام اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی. میرا کویشچن یہ کہ ابھی تک تعلیم و تربیت پہ بہت بات ہوئی ہے, تو تربیت ورڈ کا مطلب کیا ہے, مطلب آپ کے نزدیک تربیت کیا ہے؟ دوسری چیز, ابھی دیکھا جائے تو جو تربیت کی جاتی ہے وہ پیرنٹس کرتے ہیں, اور پیرنٹس میں بھی مدر سب سے زیادہ. تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے, وہ آگے سے بچوں کی تربیت کریں گی, لیکن جو ان پڑھ مائیں تھیں پہلے دور میں وہ زیادہ اچھی تربیت کرتی تھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری تعلیم میں کمی ہے اور تربیت کہاں سے اسٹارٹ ہوگی؟ تھینک یو. جی, who would like to answer these? Please go ahead. لاسٹ کویشچن, یہ جنہوں نے کہا نا کہ ماؤں کے اوپر ہے کہ ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی. دیکھیں, صرف ماں نہیں پیدا کرتی بچے کو, دونوں کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ باپ کا بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ماں کی. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب ایک آدمی ایک عورت پہ تشدد کرتا ہے, اور جو بہت ہوتا ہے ہمارے ملک میں جیسے آپ جانتے ہیں, تو پھر وہ اس کی کیا حیثیت رہتی ہے بچوں کے سامنے. سو یہ بات فیئر نہیں. If I can add to that answer, basically, there has been a lot of research done which shows that basically جو maternal education ہے, it has extremely significant positive outcomes on childhood upbringing. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بچوں کے لیول کی تو بات ہے نا, بچے کیا, یہ بچے بیٹھے ہوئے ان سے بات کریں نا, کیا کیوں جی, why can't you address these kids? Should I? Please, بولیں. I think these kids جو ہیں, again, they're one of our very unique factions of society. ٹھیک ہے, یہ میرے سے آپ بات کریے, ان سے کریں. ان سے لیفٹ رائٹ. کیوں جی, وجیہ بی بی, کین یو ڈو اٹ, یا آپ کر سکتی ہیں میڈم, کریے پلیز, گو ہیڈ. میں کچھ کہنا چاہوں جی پلیز کہیے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا ہے کہ یہ بچے آج کچھ سن رہے ہیں بچے پن کی بات, ورنہ ان کو کہاں کوئی بتاتا ہے, کہاں ان کی ایکسپوجر ہوتی ہے. اب آج یہ نہیں بول رہے, مگر کل یہ کہیں جائیں گے تو یہ ضرور بولیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ آئی ہے
इन्होंने सुना है, और बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं उनको जहाँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, जहाँ उनकी नॉलेज बढ़े। तो मेरे ख़्याल से इनका यहाँ आज आना इस तरफ से फ़ायदेमंद है, और मैं नहीं जोर डालना चाहती कि ये बोलें। जी मैडम विजया, आप क्या? पहले तो थैंकफुल टू यू कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। आपने कहा कि मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक सेलेक्ट किया है, और जैसे मैम ने भी कहा कि अवेयरनेस बहुत कम है, राइट। अब जैसे इन्होंने कहा तालीम याफ्ता वालिदैन, मैं यहाँ वर्ड यूज़ करूँगी बाशऊर वालिदैन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में तालीम याफ्ता, पहले जितने कम लोग तालीम याफ्ता थे, अब जितनी लेवल तालीम याफ्ता लोगों का बढ़ गया है, बाशऊर लोग उतने ही कम हो गए हैं, क्योंकि हम रेस में लग गए हैं, हमारी रेस स्टार्ट हो गई है। अब आपने जैसे कहा कि बच्चे मौजूद हैं, इन्होंने भी मेंशन किया, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्लान आउट कहाँ करते हैं हम लोग, राइट। और हमारा मकसद सिर्फ बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है, मकसद ये कि जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हमारे यहाँ मुश्तरका जो हम बात कर रहे हैं, कोई एक भी चीज़ सीख के जाते हैं तो यहाँ आने का मकसद पूरा होता है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर, हम सबका रोल प्ले होता है। बच्चे सिर्फ माँ बाप की बात नहीं कर रहे, हम कम्युनिटी की भी बात कर रहे हैं। हम थके हुए हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम बच्चे को डांट रहे हैं, हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं। हम खाला का रोल, पुप्पो का रोल, मामू का रोल, बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं बच्चे की लाइफ में। रिश्तेदार क्या रोल प्ले कर रहे हैं, रिलेटिव्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हम बच्चों को ये समझ रहे हैं कि ये तो इसके बच्चे हैं, हम बच्चे को देख रहे होते हैं ना, हम आइडेंटिटी नहीं ले रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिवाइड भी कर रहे होते हैं रिश्तों को। जी सर, मैं यही कहूँगा, देखें पहले जो बच्चों की वालिदैन थे, वालदा थी, वालिद थे, वो काम करते थे, मेहनत करते थे। आज के जो वालिदैन हैं, अगर वो दफ्तर भी जाते हैं तो 8 घंटे में 4 घंटे काम करते हैं, भाग आते हैं। और आजकल हमारा स्टूडेंट भी जो है वो अच्छे स्टूडेंट की तरफ नहीं चलता, बल्कि किसी ऐसे स्टूडेंट की तरफ जाता है जो गलत रास्ते पे जा रहा है। हमारे इन स्टूडेंटों को, इन बच्चों को ये चाहिए हम अच्छे स्टूडेंटों को, दोस्तों को साथ, उनके साथ दोस्ती रखें, अच्छे काम की तरफ चलें, नमाज की तरफ चलें, कुरान की तरफ चलें, दीन की तरफ चलें, बजाय कि हम नशे की तरफ चलें, सिगरेट की तरफ चलें, इस मोबाइल के अंदर चलें, तो ये माशरा तो ख़राब होगा, कमज़ोर होगा। और इसी तरीके से जब नशे के अंदर जाएंगे तो जनाब हमारा माशरा ख़राब होगा। इन बच्चों को चाहिए अच्छे स्टूडेंट बनाएं, अच्छे दोस्तों की तरफ जाएं। कोई ज़हन के अंदर ये सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना, उनके साथ दोस्ती करें। और उनके माँ बाप जो पहले मेहनत करते थे, ताकतवर थे, आज के माँ बाप काम नहीं करते, दफ्तरों से भागते हैं, स्कूलों से भागते हैं, तो वो अपने घर में आकर रहेंगे तो बच्चा भी उनके पास रहेगा, वो कमज़ोर ही रहेंगे, ताकतवर कहाँ बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों देखो, ये स्वीट होम के बच्चे जो बैठे हैं, आपको बताएं आपकी क्या एक्टिविटीज़ आप करते क्या हैं, बताएं जी। खड़े हो एक बच्चा कोई खड़ा है, बताएं आप लोग क्या करते हैं। कोई भी आप में से खड़ा हो, कोई बड़ा बच्चा कौन है आपका? जी बच्चा, आप खड़े हो जाए। चले एक बच्चा बताए, बोले जी, बताएं जी क्या आप करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, बताएं। हमारा पहले बात है, हम डिसिप्लिन में सारे बच्चे रहते हैं। अच्छा, जब भी कोई हमारे स्वीट होम में बात करते हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन फॉलो जो नहीं करता ना, उसको सज़ा भी देते हैं। और डिसिप्लिन का फॉलो करना अव्वल तरीन बात है। फिर नमाज का कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान स्वीट होम में। नमाज वक्त से पढ़ना चाहिए और बाजमात पढ़ना चाहिए। और हम सुबह खेलते क्या बताइए, खेलते हम क्या? सुबह उठते नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हम तैयारी करते हैं स्कूल के बाद जब तैयारी करते हैं उसके बाद हम असम्बली करते हैं, असम्बली के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद आते हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम नमाज फिर पढ़ते हैं। और फिर दीनी सबक होते हैं, दीनी सबक भी होते हैं दरम्यान में, तो कुरान सिखाया जाते हैं उधर। फिर 1-2 घंटे, फिर उसके बाद गेम का टाइम होता है, गेम के टाइम के बाद खाना, नमाज है, गेम के बाद नमाज के बाद खाने के बाद फिर 10 बजे तक ट्यूशन होते हैं। ये बताइए गेम्स कौन सी गेम्स खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम, टेबल टेनिस, सारे गेम सिखाए जाते हैं। और आपकी कॉम्पिटिशन होती है दूसरे स्कूलों से?
ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے اچھا جیتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ جیتے ہیں بہت جیتے لیکن کبھی بندہ ہارتے ہے کبھی جیتے اس طرح تو نہیں ہے نا ہر بار بندہ جیتے ہیں. شاباش. Thank you. اور کوئی سویٹ ہوم والا بولے گا؟ اور کوئی سویٹ ہوم والا بولے گا؟ جلدی سے جلدی سے بولے بولے آپ کھڑے ہو رہے تھے بولے جلدی سے بولے مائک دے ان کو بھاگ کے جی بھاگے کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میرا نام محمد طارق ہے میں پاکستان سویٹ ہوم کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں فٹ بال کھیلتا ہوں اور آج کل جو بچوں میں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے اسپیک پاور کا. آج کل کے جو بچے ہیں ان میں اسپیک پاور بالکل نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکیں آگے بڑھ سکیں. گڈ جاب. بولے 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 آگے اور کیا اور آپ کچھ بولنا اور کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بتائیں بس اوکے ٹھیک ہے تھینک یو بہت اعلیٰ. دیکھیں جی ٹو می آئی ہیو ٹو کلوز دا سیشن انفارچونیٹلی ایون دو it is one of the best sessions we have. ہمیں quite frankly بہت غور کرنا ہے childhood. Maybe we need a childhood policy. Maybe we need to make a childhood policy. Maybe the childhood policy has to be کہ ہم بچوں سے کیسے باتیں کرتے ہیں, بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز دیتے ہیں. ہمارا بہت اسٹریس ہے چائلڈ رائٹس پہ, ہمارا بہت اسٹریس ہے چائلڈ پروٹیکشن پہ. what about child risk? بچے کیا رسک لیں گے؟ What about child competitiveness? What about children's ability to interact and grow up in the world? بہت ساری چیزیں اس پہ سوچنے والی ہیں. ہیومن بینگ شروع یہاں سے ہوتا ہے, پہنچ یہاں جاتا ہے. The tragedy is کہ جب تک یہاں پہنچتا ہے it's too late. وہاں سے شروع ہونا چاہیے اور ان بچوں کو we have to make them very aggressive, very sharp اور آگے چلیں. ایک چیز لاسٹ چیز جو میں کہوں گا, I think quite frankly this country needs a national service. ہر ٹین ایجر کو نیشنل سروس کرنی چاہیے. دوسرے ملکوں میں چاہے فوج میں کرے, چاہے ٹیچنگ میں کرے, چاہے سوشل سروس میں کرے. آئی تھنک دیٹ ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ ایجوکیشن وی کین ڈو, اور بچوں کو اس سے بہتر کمیونٹی سروس سب کچھ ملے گی. بٹ اٹس اے ڈریم. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن. وی جسٹ ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ. Excuse me sir, that's the last question please. I have asked sir one question please. Excuse me sir. Okay, I have last question please. Sir, actually we are talking about the technology. So in the modern world, we cannot detach the students or maybe the everyone. اردو میں بتائیں یار, اردو میں بتائیں, یہ سیشن اردو میں ہے. ماڈرن ٹائم میں ٹیکنالوجی کے یوز اور اس کے ہر فیلڈ میں امپورٹنس اتنا ہے کہ ہم بچوں کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین سے دیٹ کہ ہم اس کو اپروپریٹ کیسے یوز کریں گے. دوسرا کہ پینلسٹ وہ ایگزامپلس دیتے ہیں فارن کے, ہر ایک بندہ فارن کے ایگزامپل دیتے ہیں. کیا ہم یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کلچر, ریلیجن اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم صحیح چائلڈہڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ کمنٹس ہیں. میرا کویشچن یہ ہے جو جینون ہے کہ ہم سارے یہاں اکیڈمیشین اور اکیڈمیا سے ریلیٹڈ ہے, کیا اکیڈمیا انسٹیٹیوشنس اور کریکولم ڈیولپر جو ہے وہ گڈ چائلڈہڈ پرووائڈ کرنے میں ان کا کیا رول ہے؟ تھینک یو. گڈ پوائنٹ. جی اینی بڈی وانٹس ٹو آنسر دیٹ؟ میڈم یو وانٹ ٹو آنسر دیٹ؟ آپ جواب دیں گی؟ ہاں جی, بات تو کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بہت ہوئی ہے کہ بھائی دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو ہم فارن کنٹریز کی اگزامپل دیتے ہیں یہ سب ان کے کریکولم ڈیولپمنٹ اور ان کی جو کریکولمس ہیں ان کی اتنی اچھے انپٹس ہیں کہ بچوں کو موقع ملتے ہیں ٹو اچیو دیئر وشز, دیئر ڈریمز. باقی آپ نے کہا ہے کہ اکیڈیمیا کیا کر سکتا ہے. اکیڈیمیا تو ہر چیز کر سکتا ہے جی. اکیڈیمیا تو ہر شعبے میں ہے. اف وی ور ٹاکنگ, ابھی کسی نے بات کی میڈیا کی, وہاں کی ہر شعبہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس لیتا ہے, کرتا ہے, دیتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچے کو سینٹر میں لائیں تو صحیح. یہ تو پہلی دفعہ آئی ایم ویری آنرڈ کہ انہوں نے اس چیز پہ بات کی ہے, کیونکہ ہم بچے کا رول نہیں دیکھتے کہ اس نے بڑے ہو کے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم بڑا ہو جائے تب کہتے ہیں اس نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کو. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں پہ آپ اپنے شعبے میں جو چیز آپ کہہ سکتے ہیں بچے کے بارے میں, اس کی حمایت دے سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. اور لاسٹلی میں یہاں پہ ذرا آنسر دینا چاہ رہی ہوں. جی آپ تھی نہیں شاید اس وقت, ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کی آپ کوئی بھلائی نہیں کر سکتے اگر وہ ابیوز کا شکار ہو رہا ہے. اور ابیوز میں شامل ہے مارنا, گالی دینا, ٹھڈے دینا, برا بھلا کہنا,
یہ سب چیزیں شامل ہیں جو ہم ہر وقت بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کمیونٹی میں بھی. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ختم ہونی ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ جی. انشاءاللہ ہوپ فلی کوئی سنے گا بات اور کبھی چائلڈہڈ پہ غور ہوگا. لیٹس سی. آل دا بیسٹ. خدا حافظ جی.